اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد یقول سبحانہ وتعالی فی محکم تنزیلہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وکذلک یقول سبحانہ وتعالی ولا تنازعوا وتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ويقول كذلك ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ذمہ داران مرکز سنہ، بزرگوں، بھائیوں، زمانے میں ضرورتیں بدلتی رہتی ہیں. زمانہ کسی چیز کا متقاضی ہوتا ہے. ضرورت تو ہمیشہ ہر چیز کی رہتی ہے، لیکن اہمیت کسی چیز کو حاصل ہوتی ہے. جب مسلمان فارغ البال رہتے ہیں، خوشحال رہتے ہیں، سب کچھ رہتا ہے، تو علم کی ضرورت رہتی ہے. علم ایک ایسا میدان ہے جو ختم نہیں ہوتا ہے، اور علم کے ترقی سے دنیا کی ترقی ہوتی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مسلمان غریب ہے، فقیر ہے، بہت ایسا ہے، تو اس وقت مال کی ضرورت ہوتی ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ کمائیں، غریبوں کو کھلائیں پلائیں، ایسا کریں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے شادی کے مسائل پیش آتے ہیں، نوجوان ہیں، لڑکیاں ہیں، شادی نہیں ہوتی ہیں. اس زمانے میں زور دینا پڑتا ہے تقریروں میں، خطبوں میں، بھائی شادی کی اہمیت کیا ہے، شادی کی ضرورت کیا ہے، سب بیان کرنا پڑتا ہے. زمانے میں، ہر زمانے میں اس وقت کے لحاظ سے کسی چیز کی اہمیت ہوتی ہے. اس زمانے میں اس وقت جیسے کچھ ملک کے حالات ہیں، اس وقت سب سے زیادہ ضرورت مسلمانوں کے آپس کے اتحاد کی ہے، اتفاق کی. اگر مسلمان ان حالات کے اندر بھی متفق نہیں ہوئے، متحد نہیں ہوئے، اور ایک دوسرے سے کینہ، دشمنی، حسد نہیں چھوڑے، تو اللہ تعالیٰ عذاب چکاتے ہیں. دین سے جو دور ہوتے ہیں اللہ ان کو عذاب چکاتے ہیں. اس کی مثال تو ہم کو سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت صراحت کے ساتھ بتا دیا. وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ وَلَتَعْلُنَّ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. ہم نے یہودیوں کو بتا دیا تھا تم اتنے بگڑتے جا رہے ہو، اتنے بگڑتے جا رہے ہو کہ بہت بڑا بگاڑ تم پیدا کرو گے دنیا میں. اگر تم بگاڑ پیدا کیے، ایک دوسرے کو قتل کرنا، ایک دوسرے کے خلاف بولنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، دین کی باتوں پر عمل نہ کرنا، اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھنا، ہم اپنے بندوں کو بھیجیں گے، وہ آ کر تمہاری خبر لیں گے اور تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. پھر جب تم دین کی طرف لوٹو گے، اللہ سے توبہ کرو گے، پھر اللہ تعالیٰ تم کو معاف کر کے اللہ تعالیٰ تم کو اولاد بھی دے گا، مال بھی دے گا، اور سب رہنے کے لیے گھر بار سب کچھ دے گا. پھر بھی اگر تم بگڑے نا، دوسری مرتبہ اس سے بڑے ظالم کو بھیجیں گے جو مارے گا، توڑے گا، گھروں کے اندر گھس کر عورتوں کو، بیویوں، بچوں کو قتل کرے گا، تمہاری کتابوں کو جلا دے گا. جلا دیا کتاب کے قرآن میں تو یہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ صاحب گھروں میں گھس کر تم کو ماریں گے. ظاہر بات ہے کتنا ماریں گے، کیا کریں گے. ہاں، اسے معلوم ہوا کہ جب بھی اللہ کے ماننے والے جن کے پاس اللہ کی کتاب ہے بگڑ جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں، ان کے اندر اتحاد و اتفاق ختم ہوتا ہے،
تو اللہ تعالیٰ ظالموں کو مسلط کرتا ہے۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، یہ شریعت کا دستور ہے۔ جب بھی لوگ بگڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ظالموں کو بھیج کر ان کا انتقام لیتا ہے۔ لہٰذا جب ہم دنیا کے اندر یہ سنتے ہیں کہ مسلمان فلاں جگہ قتل کیے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، مسلمانوں کا مال لوٹا جا رہا ہے، ان کو جلایا جا رہا ہے زندہ، جیلوں کے اندر ان کو بھرا جاتا ہے، خوب مارتے، کیا کیا سب ہوتا ہے، فوراً اللہ یاد آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو فرمایا قرآن کے اندر وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم سچے مومن بن جاؤ گے تو سربلندی تمہارے لیے ہے۔ پھر ایسے سب کیوں ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ ابھی ہم سچے مسلمان نہیں۔ مسلمان صرف وہ نہیں ہے جو نماز روزہ کر لیتا ہے، اللہ کے پاس حقوق دو ہیں، یہ تو اللہ کے حقوق ہیں، اس کے اندر کمی کوتاہی کو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ کسی نے نماز چھوڑ دی، کسی نے روزہ چھوڑ دیا، کسی نے شراب پی لی اپنی جگہ، یہ سب گناہ ہیں جو بینہ و بین اللہ، اس کے اور اللہ کے درمیان ہے۔ اللہ ان کو توبے کے بغیر بھی چاہے تو معاف کر سکتا ہے، یہ ہے حقوق اللہ، معاف کرتا اللہ۔ لیکن حقوق العباد کا جو مسئلہ بڑا سنگین ہے، جب تک بندے معاف نہیں کرتے اللہ بھی معاف نہیں کرتا، کتنا ہی متقی پرہیزگار ہو جائے۔ حدیث المفلس یہ کہتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک آدمی کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، بڑے اس کے پاس نماز روزوں کے دفتر ہوں گے، بہت دفتر ہوں گے، سب لوگ رشک کریں گے، دیکھا کتنا بڑا آدمی ہے، کتنی نیکی کیا، کتنے حج کیا، کتنا صدقہ خیرات کیا، سب ہوگا۔ حساب کتاب کا وقت جب آئے گا بہت سارے لوگ لائن لگا کر کھڑے ہو جائیں گے، کہیں گے اللہ اس نے میری زمین چھین لی، کوئی کہے گا اللہ میرے پاس قرض لیا دیا نہیں، اللہ مجھے پریشان کیا، اللہ مجھے، ایسے لوگ اپنے حقوق کا مطالبہ کریں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوگا ان کو اس کی نیکی کا ایک دفتر دے دو، چلو بھائی نماز کا دفتر چلا گیا، اٹھا کے لے گیا، وہاں ملا اس کو بدلا، دوسرا آئے گا اس کو ایک دفتر دے دو، یہاں تک کہ پورے نیکی کے دفتر ختم ہو گئے، مطالبہ کرنے والے ابھی لائن میں کھڑے ہیں۔ اب کیا ہوگا؟ چکائے گا اللہ ایسے کیا ویسے کیا، فلاں کیا، مجھے گالی دیا، ستایا، کچھ بھی بولے گا نا، اب تو دفتر تو نہیں ہے، ان کو کیا دیں گے؟ اللہ فرمائیں گے اس کے گناہ اٹھا کر اس آدمی کے سر پر ڈالا، اتنے بڑے دفتر والے کے سر پر گناہ لادے جائیں گے، یہاں تک کہ اس کو جہنم کو بھیج دیا جائے گا، اتنے گناہ گار ہو جائے گا۔ تو لہٰذا ہم کو چاہیے اپنے بھائیوں کے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک کریں، اتحاد اتفاق کو کبھی ہاتھ سے جانے نہ دیں، اور اس کے لیے دعا بھی کرتے رہیں۔ دشمنی جب پیدا ہو جاتی ہے تو ذلیل بن کے انسان زندگی گزارتا ہے، عزت کی زندگی اتفاق میں ہے، اتحاد میں ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے میں ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلکم علی افضل من الصدقۃ والصلاۃ والصیام، کیا میں تم کو نفل نمازوں سے، نفل روزوں سے اور صدقات و خیرات سے زیادہ ایک فضیلت والی چیز ہے وہ بتاؤ؟ صحابہ نے کہا اللہ، نماز تو گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے، روزہ سے بھی گناہ سب معاف ہو جاتے ہیں، صدقہ خیرات تو گناہوں کو چھپا دیتا ہے، اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ ہاں اللہ کے رسول بتائیے۔ کہا مسلمانوں کو آپس میں جوڑنا، اس کا ثواب بہت زیادہ ہے، نفل نماز سے بھی زیادہ ہے، نفل صدقے سے بھی زیادہ ہے، نفل روزوں سے بھی زیادہ ہے۔ اور بتاؤ دین کو موڑنے والی چیز، دین کو ختم کرنے والی چیز کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول بتائیے۔ کہا مسلمانوں کو لڑانا، آپس میں ایک دوسرے سے لڑنا، یہ دین کو ہی مون دیتی ہے چیز۔ ایسے اللہ کے رسول نے تاکید فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتحاد و اتفاق پر بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے، بہت ساری باتیں حدیثیں آپ نے بتائی، المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ، اس طرح کی حدیث بھی آپ نے فرمائی۔ قرآن مجید میں بھی کہا انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، یہ بھی قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ذرا کہیں کچھ
سنتے آپ کے اختلاف فوراً تشریف لے جاتے. ایک مرتبہ معلوم ہوا کہ بنو سلمہ کے محلے کے اندر دو قبیلے آپس میں لڑ پڑے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً گئے. یہاں مسجد نبی میں آپ کو نماز بھی پڑھانی ہے تو گئے وہاں اور جا کے وہاں صلح کراتے اتنی دیر ہو گئی کہ نماز میں بھی نہیں آ سکے. وہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کی نماز چھوڑ کے صلح صفائی کے لیے پہنچے. تو صلح صفائی کی اتنی اہمیت ہے. اتحاد بین المسلمین، مسلمانوں کے اندر اتحاد ہونا چاہیے، اتفاق ہونا چاہیے. اس ملک کے اندر بھی جمہوری نظام کے اندر بھی الیکشن ہوتا ہے، انتخابات ہوتے ہیں، کہیں 3 سال میں کہیں 5 سال میں ایسے ہوتے ہیں. اداروں میں بھی ہوتے ہیں، حکومتوں میں بھی ہوتے ہیں. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مسلمان کے مقابلے میں 4 مسلمان اور بھی کھڑے ہوتے ہیں، 3 مسلمان اور بھی کھڑے ہوتے ہیں. ان کے سارے ووٹ بکھر جاتے ہیں، دشمن کو فائدہ ہو جاتا ہے، دشمن ہمارے سر پر مسلط ہو جاتا ہے اور مسلمان ہاتھ ملتے ہوئے رہ جاتے ہیں. کتنی سیٹیں ایسی ہوئی انتخابات کے اندر 200 ووٹ کی وجہ سے کوئی جیتا، 150 ووٹ زیادہ پکڑ جیتا، جبکہ 30,000 20,000 ووٹ سے اس کو کامیاب ہونا تھا زیادہ لے کر. لیکن مسلمانوں کے پورے ووٹ بڑھ گئے نا. صرف 150-200 ووٹ کی وجہ سے کوئی MLA کامیاب ہو گیا، کوئی MP کامیاب ہو گیا. یہ مسلمانوں کے آپس کے چپخلی خون کے رنج کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دشمنوں کو ان پر مسلط کرتا ہے. لہٰذا آپ کو چاہیے کہ صبر، اتحاد کے لیے سب سے زیادہ جو ضرورت پڑتی ہے وہ ہے صبر. صبر اگر کسی کو مل گیا تو اس سے بڑی نعمت نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صبر سے بڑھ کر اللہ کا کوئی عطیہ نہیں. سب سے بڑا عطیہ صبر کا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا صبر کا بدلہ بے حساب ہے. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. صبر کرنے والوں کو اللہ قیامت میں بہت بڑا بدلہ دے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ بھی فرمایا کیا میں اس آدمی کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں جس کے ساتھ حق ہے پھر بھی حق چھوڑ دیا میرے بھائی کے لیے. لڑتے دونوں، میں بھی ہوں، میرا بھائی بھی ہے، کوئی بھی رشتہ دین کا بھائی ہے، لڑے جائیداد کے لیے، میری جائیداد ہے لیکن میرے حق پر ہوتے ہوئے بھی میں نے کہا اچھا بھائی تو چاہتا ہے کہ زمین لے لے. تو نبی کریم نے کہا کہ میں اس کے لیے جنت میں کی گارنٹی دیتا ہوں. اتحاد و اتفاق ایسے قائم ہوتا ہے. انتقام لینا اسلام کے اندر جائز ہے. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ. یہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کافروں کے تعلق سے، اہل کتاب کے تعلق سے، سورہ آل عمران کے اندر لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ اوتوا الکتاب من قبلکم ومن الذین اشرکوا اذًا کثیرا. زمانہ آئے گا یہ اہل کتاب اور مشرکین کفار تم کو بہت ستائیں گے، تمہاری جان تمہاری مال سب میں بہت پریشان کریں گے. اللہ کیا کہتا ہے اس کے بعد اگر صبر کرو گے تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے. وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ صبر کرو. حالانکہ انتقام کی اجازت ہے، بدلہ لینے کی اجازت ہے، کہا اللہ نہیں. تو نہ صرف اپنوں کو معاف کرنا ہے بلکہ دوسروں کو بھی، دوسرے دین اور مذہب کے لوگوں کو بھی معاف کر کے سبق سکھانا ہے کہ ہمارے اندر تحمل ہے، صبر ہے. ہم اللہ کو ماننے والے لوگ ہیں، انتقامی لوگ نہیں ہیں. ہم کوئی بھی چیز چھوڑتے ہیں تو یہ سوچ کے چھوڑتے ہیں کہ اللہ کا یہ حکم ہے اور اللہ قیامت میں ہم کو اس سے بہتر بدلہ دے گا. آپ جانتے ہیں ایک عمارت بنانے کے لیے کتنے دن لگتے ہیں، کیسی بھی عمارت ہو. سلیمان علیہ السلام کا زمانہ تو نہیں ہے کہ سب لا کے فوراً وہ ملکہ سبا کا تخت لا کے رکھ دیں. یہ تو ایک عمارت بنانے کے لیے کتنی دیر لگتی ہے. لیکن جب گرانا ہو عمارت کو بلا دیے، بلڈوزر لے کر آ گیا تو جو عمارت ہم نے 2 سال میں بنائی تھی 24 گھنٹے میں 12 گھنٹے میں پوری عمارت گرا کے چلا جاتا ہے. اس سے معلوم ہوا اتحاد و اتفاق کے لیے اتنی محنت کرنی پڑتی ہے. لیکن بیچ میں کوئی شر پسند آدمی آ کے اتنی بڑی عمارت کو چند منٹوں میں وہ جو ختم کر دیتا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
جو لوگ غیبت کرتے ہیں، چغلی کھاتے ہیں، وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ جو لوگ چغلی کھاتے ہیں، جو لوگ دوسرے کی برائی لے جا کے بیان کرتے ہیں، وہ جنت کو نہیں جائیں گے۔ ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو بگاڑنے والے بہت ہوتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں سنانے والے بہت ہوتے ہیں، لیکن آج کل دنیا میں ایسی خبریں پھیلتی ہیں، ان پر کوئی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہم کو چاہیے کہ خبروں پر بھروسہ نہ کریں، تحقیق کریں۔ وہی اللہ تعالیٰ نے حکم بھی دیا سورہ نساء کے اندر، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ کوئی بھی نیوز آتی ہے فوراً جنگل کے آگ کی طرح لوگ پھیلا دیتے ہیں۔ اگر کوئی نیوز آئی تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے رسول کو بتانا، اور جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کو بتانا۔ ایسے سنا ہے کہ فلاں محلے کے اندر مسلمانوں کے گھر جلائے جا رہے ہیں، تحقیق کریں گے صحیح ہے کیا، بات نہیں کیا، ورنہ تو کچھ بھی نہیں۔ جا کے اس محلے کو دیکھو، نہ آگ ہے نہ چنگاری ہے، لیکن یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل جاتی ہے۔ تو لہٰذا اتحاد و اتفاق کے اندر اس بات کا ضرور خیال کرنا چاہیے، کوئی آ کر اچھی بات بتائے تو ماننا چاہیے، کوئی آ کر بری خبر دے تو کہا صاحب ہم اس کو مانتے نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے، اور جھوٹ بولنے والوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منافقوں میں شمار کیا، لیکن آپ نے فرمایا دو آدمی کے درمیان صلح کرانے والے کے لیے جائز ہے کہ جھوٹ بھی بولے، بیوی سے جھوٹ بولے، جنگ میں جھوٹ بولے۔ دو آدمی کی صلح کرانے کے لیے اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے تو کہا جائز ہے وہ۔ آگے آپ نے دیکھا کہ خالد اور حامد کے درمیان دشمنی ہے، جھگڑا ہے، ایک دوسرے کے جو ہے نیچا دکھانا چاہتے ہیں۔ اب دونوں میں سے ایک کے پاس گئے، بھائی آپ کے جو خالد صاحب ہیں نا وہ آپ کی بڑی تعریف کرتے ہیں، ان کا افسوس ہے کہ صاحب آپ لوگ اتنے دوست تھے، دشمنی ہو گئی، ایسا ویسا ان کو۔ حالانکہ خالد بولا نہیں، کچھ بھی نہیں، کیا بھی نہیں کیا۔ آ کر ان کو اتنا بھروسہ دلاتے کہ خالد تو چاہتا ہے تم سے مل جل کر رہنے کے لیے، اچھا ایسا ہے کیا؟ پھر خالد کے پاس بھی جا کے کہتا بھائی حامد ہے نا وہ تمہارا دوست ہے، دشمن نہ آ کے کسی شیطان نے آ کے تم دونوں کے تعلقات کو بگاڑ دیے، لہٰذا تم کو چاہیے کہ ان کے ساتھ دوستی رکھو۔ دونوں کو ملا کے چھوڑ دیے، نہ حامد نے کچھ کہا نہ خالد نے کچھ کہا، اپنی طرف سے باتیں کہہ کے دونوں کو ملا دی۔ کہا کہ صاحب یہ جو دونوں آدمیوں کے درمیان صلح کراتا ہے یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، اس کے جھوٹ کا گناہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول نے اتحاد و اتفاق کو برقرار رکھنے کے لیے جھوٹ کو بھی جائز قرار دیا ہے، جس سے کسی کا نقصان تو نہیں لیکن فائدہ یا تو دو افراد کا ہوتا ہے، یا دو جماعتوں کا ہوتا ہے، یا امت مسلمہ کا ہوتا ہے۔ لہٰذا اتحاد و اتفاق بین المسلمین یہ اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ کتنی ہی دشمنی ہو، کچھ بھی ہو، لیکن یہ کلمہ جو متفق ہو گیا کہ صاحب ہم فلاں کو تائید کرنا ہے، فلاں کے ساتھ ایسا کرنا، پورے ایک ہی ہو جانا چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے وہ تو ان کا فیصلہ ہے نا، ان کے خلاف ہم دوسروں کو کھڑا کریں گے یا دوسرے کو ووٹ دیں گے یا دوسرے کو جتائیں گے، یہی شیطان ہے۔ کلمہ ایک ہو جانا چاہیے، متفق ہو جانا چاہیے، اپنی قوت اتحاد کے اندر۔ اتحاد اگر نہیں ہوا، انتشار ہوگا تو پھر یقیناً ہمارے درمیان دشمنی پیدا ہوگی۔ بارہ میں آیا تھا تو چند منٹ کے لیے مجھ سے یہ بھی کہا گیا کچھ تقریر بھی کیجیے، آ کے دیکھا تو لکھا بھی ہوا ہے، نام بھی اور سب عنوان بھی، تو میں نے چند منٹ آپ کے ساتھ 22 منٹ گزار دیے۔ میں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں اتحاد و اتفاق کو باقی رکھیے، گھر کا اتفاق، محلے کا اتفاق، بستی کا اتفاق، مسلمانوں کا اتفاق، سارے اتفاق کو باقی رکھیے، اسی میں خیر و برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی سے ہم کو عزت اور سربلندی نصیب کریں گے۔ اب اس کی خلاف ورزی کرنے کی صورت میں ہم دشمن ہمارے اوپر مسلط ہو جائیں گے اور ہم ذلیل اور خوار بن کے زندگی گزاریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اتفاق و اتحاد کی نعمت سے مالا مال کرے، دشمنی سے، عداوتوں سے، مخالفتوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔